ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے اکتوبر کی 9 اور ربیع الثانی کے 5 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. تھانگ سانکو کونسلر 21 حلقے کے ضمنی انتخابات کے بعد آج سرویلی ڈویژن سانکو میں ووٹوں کی گنتی عمل میں لائی گئی، جس کے نتیجے میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا سعید احمد رضوی تھانگ سے دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں. ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر ووٹوں کی گنتی ختم ہوئی. نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا سعید احمد رضوی کو 1395 ووٹ ملے اور آزاد امیدوار محمد جاوید کو 788 ووٹ ملے، جبکہ نوٹا پر 17 ووٹ پڑے. اس طرح آغا سعید احمد رضوی 608 ووٹوں سے کامیاب قرار دیے گئے. اس دوران لوگوں کی جمع غفیر ایس وی ڈی سانکو کے گیٹ پر جمع ہوئے اور جو ہی آغا سعید احمد رضوی ایس وی ڈی سانکو سے باہر نکلے، بڑی تعداد میں لوگوں نے آغا سعید احمد کے حق میں نعرے لگائے اور روایتی خطاب پیش کیے اور نعرے لگاتے ہوئے کسر میں ان کے رہائش گاہ تک پہنچا دیا. بہتر سہولیات، روا پانی اور پارکنگ فیسلٹیز کے ساتھ کمرہ کرائے پر دستیاب. ایک سیٹ 2 کمرہ، 1 کچن اور اٹیچ باتھ روم پر مشتمل ہے. ضرورت مند افراد ان نمبرات پر رابطہ قائم کرے 8492096021 یا 9419218457. آغا سعید احمد رضوی کی کامیابی کی خبر کے ساتھ ہی ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان، سابقہ سی فیروز احمد خان اور نیشنل کانفرنس سے وابستہ سرکردہ لیڈر سانکو میں آغا سعید احمد کے رہائش گاہ پر پہنچے اور انہیں مبارکباد دی. وائلڈ لائف پروٹیکشن ڈویژن کرگل اور ورلڈ وائڈ فنڈ انڈیا نے گزشتہ روز ایک ریلی کا انعقاد کیا، جس میں جنگلی حیاتیات کے تحفظ پر توجہ مرکوز کی گئی. اس ریلی میں متحری پبلک سکول، سورو ویلی پبلک سکول اور جعفر اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کے طلباء نے شرکت کی. ریلی حسینی پارک سے برآمد ہو کر سرکولر روڈ سے کلچرل اکیڈمی ہال پر اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر رضا علی عابدی، وائلڈ لائف وارڈن و اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کرگل نے جنگلی حیات کے تحفظ اور کمیونٹی کی شمولیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جنگلی حیات ہمارے ورثے کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. اس تقریب میں ایک پینٹنگ مقابلہ کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں طلباء نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. پینٹنگ مقابلے کے شرکاء کو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے پیش نظر ایوارڈ سے نوازے گئے. بیورو آف کمیونیکیشن، مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند کی طرف سے کرگل میں 3 روزہ مربوط مواصلات آؤٹ ریچ پروگرام کا سلسلہ گزشتہ روز سے سعید مہدی میموریل ہال کرگل میں جاری ہے. پروگرام کا مقصد پائیدار ترقی، صفائی ستھرائی، متوازن غذائیت کے تحت حکومت کے نئے اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے. پروگرام میں زراعت و باغبانی کے محکموں کے ماہرین نے نامیاتی کاشتکاری، ٹیکنالوجی پر مبنی زرعی ترقی اور روزگار پیدا کرنے کے لیے دستیاب سرکاری اسکیموں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کی. وائلڈ لائف ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور کونسلنگ ڈپارٹمنٹ کے مقررین نے مختلف حکومتی اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی. اس موقع پر غلام عباد، ڈائریکٹر CBC جموں کشمیر و لداخ نے آؤٹ ریچ پروگراموں کے انعقاد سے متعلق CBC کے کردار پر روشنی ڈالی. اس دوران ایک کوئز مقابلہ بھی منعقد کیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں تعریفی اسناد دی گئی.
حالیہ اسمبلی انتخابات میں جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور انڈیا اتحاد کی شاندار جیت کے تناظر میں انڈین نیشنل کانگریس کرگل یونٹ نے ایک پریس ریلیز میں نیشنل کانفرنس جموں کشمیر اور انڈین نیشنل کانگریس کے اہم لیڈروں کے نام مبارکباد کا پیغام دیا ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے بھی ایک پریس ریلیز کے ذریعے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ اور دیگر سینئر رہنماؤں کے نام مبارکبادی کا پیغام دی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے دورے اسلام آباد کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا دورہ اسلام آباد شنگھائی تنظیم کے ایک رکن کی حیثیت سے انجام پا رہا ہے۔ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وہ اس دورے کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ انہیں اس دورے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ہند پاک تعلقات کے بارے میں بات کرنے بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ایک اچھے رکن کی حیثیت سے تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں قابض فوجیوں کے خلاف تباہ کن حملے کی خبر دی ہے۔ القسام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مجاہدین نے ایک صہیونی فوج کو قریب سے نشانہ بنایا جبکہ اس کی مدد کے لیے آنے والے دیگر صہیونیوں پر الیکٹر بموں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ یہ کارروائی غزہ شہر کے شمال مغرب میں التوام کے علاقے میں کی گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ القسام بٹالین صہیونی حکومت کے مرکبہ فورٹ ٹینک کو غزہ کے الحوض محلے میں راکٹ سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔